بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین وائس چینل کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی خواہش ظاہر کی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے تمام معزز سامعین سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس کے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی بہت خواہش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر کے خانہ کعبہ شریف کو گرا دے۔ چنانچہ ایک روز وہ اپنے لشکر سمیت ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو گرانے کا ارادہ لیے اپنے دل میں پہنچا۔ قریش مکہ نے جب ابرہہ کی چڑھائی اور اس کے ارادے کو معلوم کیا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور اس امر کی شکایت کی تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، جس کا یہ گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ وادی مکہ میں خیمہ زن تھا۔ وہ اہل مکہ کو بہت تنگ کرنے لگا، حتیٰ کہ ایک روز اس نے اہل مکہ کے سارے اونٹ، جن میں 400 اونٹ صرف حضرت عبد المطلب کے تھے، جنگل سے واپس بھجوا دیے اور کچھ اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو قریش کو ساتھ لے کر کوہ طبیر پر چڑھ آئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارک سے نور محمدی کا چاند چمک رہا تھا اور اس نور کی شعائیں کعبہ شریف پر پڑ رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی پیشانی کے اس نور کو معلوم کر کے قوم کو فرمایا کہ واپس چلو، اور یقین کے ساتھ اطمینان دلایا کہ تم تسلی رکھو، یہ چمک جو تم میری پیشانی میں دیکھ رہے ہو یہ ایک نیک آدمی کی ہے، اور وہی آدمی اور وہی چمک ابرہہ کے لیے کافی ہے۔ ابرہہ کے معاملے میں تم کو کامیاب کرتا ہوں اور تم کامیاب رہو گے۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ عبد المطلب میرے پاس نہ خود آئے نہ وہ کوئی لوگ ساتھ لے کر آئے اور نہ ہی قریش کو آنے دیا، تو اس نے اپنا ایک آدمی حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ وہ آدمی جب مکہ شریف میں داخل ہو کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ان کی آنکھ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی تو وہ خود بے بس ہو کر حضرت عبد المطلب کے آگے جھک کر ان کے پاؤں پر گر گیا اور زبان سے کچھ نہ بول سکا، اور پھر بے ساختہ ہو کر کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بے شبہ سرداری کے لائق ہے، اور تیری پیشانی میں ایک ایسا نور ہے جس کے سامنے بغیر جھکے کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر اس نے نہایت ندامت کے ساتھ ابرہہ کا پیغام دیا کہ ابرہہ کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو سردار قریش ہیں میرے پاس حاضر ہو جائیں تو میں بلا مزاحمت واپس چلا جاؤں گا اور مال مقبوضہ اونٹ وغیرہ سب قریش کے حوالے کر دوں گا۔ قریش نے یہ بات سن کر بڑی عاجزی اور اضطراب کے ساتھ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جانے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے اور جب ابرہہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو ابرہہ کی سواری کو دیکھا اور ایک سفید اونٹ تھا اور خیمہ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس نے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ان کے قدموں میں جھک گیا اور حضرت عبد المطلب کی طرف سر کر کے سجدہ کرنے لگا اور اللہ کے حکم سے یوں گویا کہ اے عبد المطلب اس نور پر سلام ہو جو تیری پیشانی میں چمک رہا ہے۔ ابرہہ نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور حضرت عبد المطلب کو بڑی عزت سے بٹھایا، اور حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہمارے اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ بولا کہ تعجب ہے کہ آپ کو اونٹوں کی فکر ہے
مگر میں تو خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے ادھر آیا ہوں۔ کیا آپ کو خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ اونٹ ہمارے ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے، مگر جسے تم گرانے کا سوچ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ابرہہ نے سارے اونٹ واپس کر دیے، لیکن خانہ کعبہ شریف کو گرانے کے ارادے سے لشکر تیار کیا اور حکم دیا کہ ہاتھیوں پر چڑھ کر اور ایک ہاتھی کو سب سے آگے رکھ کر کعبہ پر فوراً حملہ کر دو تاکہ یہ ہاتھی پل بھر میں خانہ کعبہ کو گرا دیں۔ چنانچہ جب ہاتھیوں کا لشکر تیار ہوا اور وہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے تو اگلے ہاتھی نے جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو وہیں اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ اس کے کوچوان نے بہت کوشش کی یہ اٹھے مگر وہ نہ اٹھا۔ پھر کوچوان نے اشارہ کیا کہ ہاتھی کو کہ تم پیچھے ہو جاؤ، اور وہ پیچھے ہو گیا۔ باقی ہاتھی بھی بے زور ہو کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ ادھر اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا اور ان کے اوپر کنکروں کی بارش برسنے لگی، جس سے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرداری ملی وہ اسی نور کی وجہ سے ملی، اور خانہ کعبہ شریف کی حفاظت اللہ نے اسی نور پاک کی بدولت فرمائی۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جانوروں کو بھی نظر آ گیا۔ پھر جو برائے نام انسان اس نور پاک کا متعارف نہ ہو اور جسے وہ نور نظر نہ آئے وہ تو جانوروں سے بھی ابتر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ شریف کو تو جانوروں نے بھی سجدہ کیا ہے۔ پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے تو ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا۔ تو دوستو، میرا آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔